سب سے پہلا طریقہ کم سامان کے ساتھ زندگی گزارنے کے آرٹ سے، سادہ کھانا، سادہ دفتر، سادہ گھر، چھوٹا دفتر، چھوٹی گاڑی، اپنے آپ کو سکیڑ کر۔ میں نے ٹی وی پہ ایک دفعہ پروگرام کیا تھا جس کا نام میں نے رکھا تھا ریورس گیئر۔ اس میں نے یہی کہا تھا کہ پیچھے آ جاؤ ورنہ زندگی تمہارا پیچھا کر رہی ہے، تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ یہ بات ہے کچھ 6 سال پہلے کی۔ میں نے کہا بجلی کا بٹن جلانے کی طاقت نہ رکھو گے، تمہارے گھر میں بجلی موجود ہوگی۔ گیس استعمال نہیں کرو گے، گاڑی تمہارے گھر کھڑی ہوگی، پیٹرول نہ ڈلوا سکو گے، پلٹ پلو واپس، ریورس لگاؤ۔ 1964 تک جا کے دیکھو کیا سامان ہوتا تھا گھروں میں۔ یورپ جا کے دیکھو ان کے گھروں میں کیا سامان ہے، چائنا جا کے دیکھو ان کے گھروں میں کیا سامان ہے، انڈیا جا کے دیکھو ان کے گھروں میں کیا سامان ہے۔ کم سامان کے ساتھ جینا سیکھو، کم اسباب کے ساتھ جینا سیکھو۔ جب تک سادگی اختیار نہیں کرو گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے حالات نہیں بدل سکتی۔ 10 IMF آ جائیں تب بھی نہیں بدل سکتی، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات سمجھیں، اللہ کہتا ہے جسے چاہوں امیر کروں، جسے چاہوں غریب کروں، جسے چاہوں کشائش والا دوں، جسے چاہوں ناپ تول کے دوں، جسے چاہوں نہ دوں۔ یہ سب سے بڑا ایشو اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ جب تک اللہ کو راضی نہیں کرو گے تمہارے حالات نہیں بدلیں گے۔ دوسرا، اللہ کسی بھکاری کو پسند نہیں کرتا۔ بھکاریوں کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا کا فرمان ہے کہ قیامت والے دن بھکاری ایسے ہوں گے جیسے ان کے چہروں پہ خار ہوں، دونوں طرف یہ گالوں کی بجائے خار ہوں گے، ان کو ایسے اٹھایا جائے گا۔ پھر اللہ کہتا ہے میں نے اور تم مفلوق الحال تھے، میں نے اور میرے رسول نے تمہیں غنی کر دیا۔ اللہ رسول کو راضی کرنے کی کوشش، راضی کیسے کرو گے وہ بھی اللہ بتا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے شکر گزار بندے ہیں میں ان کے انعامات میں اضافہ کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں سب ناشکرے ہیں۔ صبح جب ہوتی ہے حکمرانوں کو، اہلکاروں کو، محلے والوں کو، سبزی والے کو، فروٹ والے کو، دودھ والے کو، گوشت والے کو، سب کو برا بھلا، ہر چیز نمبر 2 ہے، ہر چیز غلط ہے، اور جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ سارے کام نمبر 2 کے کر رہا ہوتا ہے۔ ہر ایک کا شکوہ صبح، یہ زبان اللہ نے ہمیں دی تھی اور یہ ہونٹ دیے تھے اپنا شکر ادا کرنے کے لیے۔ ہم دن کی ابتدا ناشکرے پن سے کرتے ہیں۔ دنیا کی کون طاقت ہمیں محفوظ کر دے؟ کوئی بچا لے گا ہمیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ تو ہمیں شکوے چھوڑ کے اللہ کا شکر گزار ہونا ہے اور فضول خرچی سے بچنا ہے۔ یہ دیکھنا ہے اپنے اپنے گھروں میں کہ کون سی چیز ایسی ہے جو ہم نہ کریں تو ہمارے اخراجات کم ہو سکتے ہیں۔ بھلے ان کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو مگر اخراجات کرنا اچھی عادت نہیں۔ ایک ایک آئٹم کو گننا ہے، دیکھنا ہے کہ آج سے 50 سال پہلے ہمارے گھروں میں کیا چیزیں استعمال ہو رہی تھیں، کتنی استعمال ہو رہی تھیں، آج کتنی استعمال ہو رہی ہیں اور کیا رویے ہیں ہمارے۔ باہر کھانے پہ ہم کتنا لگاتے ہیں، گھر میں پکانے پہ کتنا لگاتے ہیں۔ ہر چیز کو دیکھنا ہے، بھالنا ہے، اس کی بجٹنگ کرنی ہے، قومی سوچ کے ساتھ کرنی ہے۔ غربت قومی مسئلہ ہے، یہ تب تک دور نہیں ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مسئلہ ہے تو اللہ کی طرف سے ہو گیا کہ فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو اور میرا شکر گزار بندے بنو۔ رزق کی تقسیم میرے ذمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا۔ کملی والے کا فرمان ہے، میانہ روی کو پکڑ لو، میانہ رو، کبھی مفلس نہیں ہوگا۔ تو ہم مفلس ہیں۔ اور دوسری بات، اللہ کے علاوہ کوئی غریبی کسی کی دور کر سکتا ہے؟ انٹرنیشنل سسٹم نے کتنے ملکوں کی غریبی دور کی ہے، کتنے لوگوں کی غریبی دور کی ہے؟ کوئی ریکارڈ ہے، کوئی مثال ہے کسی کے پاس؟ آپ نے اپنی غریبی خود دور کرنی ہے۔ ایک طریقہ یہ اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ، اللہ سے پناہ مانگنے کے ساتھ،
اللہ سے دعاؤں کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو گزاری انفرادی اور اجتماعی، اس کی روشنی میں، اس کی ہدایت میں، اس کی ٹیچنگ میں، اس کے ساتھ پھر بھیک سے نفرت کرتے ہوئے، وہ لباس ہمیں نہیں چاہیے جو بھیک سے ملے، وہ بڑا گھر نہیں چاہیے جو بھیک سے ملے، بھیک سے نفرت کرنی ہے۔ انسانی عزت نفس کے لیے جو سب سے ظالم چیز ہے اور بری چیز ہے وہ بھیک ہے۔ ہم ایک کس طرح نکل سکتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ اسراف سے بچ کر، دوسرے نمبر پر اب آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ ماؤ زے تن چائنا کا لیڈر، انقلاب کا لیڈر، ان سے کسی صحافی نے سوال کیا کہ آپ کا کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ کہ جی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ان کا کیا مسئلہ ہے؟ کہ ہمارے پاس کام زیادہ ہے، افراد کم ہیں، جو دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن ہے، کام زیادہ ہے، افراد کم ہیں۔ تو مقصد کیا ہوا؟ ہر فرد کو کام پہ لگا دو۔ اگر ہر فرد کام پہ لگ جائے اور کوئی مشکل نہیں ہے معاشرے کے لیے اور اسٹیٹ کے لیے۔ دوسری چیز آپ کے پاس وافر ہے، آبادی آپ کی 62% نوجوانوں کی، ریٹائر لوگوں کی نہیں ہے۔ یہ جاپان نہیں ہے کہ جہاں ریٹائر لوگوں کی زندگی ہے، یہ پاکستان ہے، یہاں 62% نوجوان ہیں، اور زمین آپ کی بے شمار ہے۔ سارے نوجوانوں کو زمین کو آباد کرنے پہ لگا، اشتمال اراضی کے پروگرام بنا دو، مجبور کر دو ذمہ دار کو جس کی زمین ہے کہ اگر تیری زمین بے آباد ہوگی تو گورنمنٹ اس کو دے دے گی، ہائر کر لے گی۔ نوجوانوں کو یہ بتا دو کہ پاکستان کا کوئی سڑک ایسی نہ ہو جس کی سائڈیں کچی ہوں، وہ آباد کر دیں، کھیت آباد کر دیں، پہاڑوں کو مسمار کر کے ان کو ہموار کر کے آباد کر دیں، ایگریکلچر ملک بن کے دکھا دو، ہر نوجوان کو استعمال کرو۔ میں چائنا کی ڈاکومنٹری دیکھتا ہوں، اشش کرتا ہوں، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، جوان اپنے اپنے حصے کا سب کام کر رہے ہیں۔ یہ قسم کھا لو کہ ہم نے کسی کے مال پہ زندہ نہیں رہنا، ہم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اپنے آپ کو 24 گھنٹے جتا ہوا رکھنا ہے تاکہ قوم کی حالات سمجھ جائیں۔ قرضوں سے 78 سال میری عمر ہو گئی ہے، ابھی تک ہم قرضے ہی دیکھ رہے ہیں، قرضوں سے قوم نکلی نہیں۔ جب تک کام نہیں کرو گے، خود غیرت نہیں کرو گے، تمہیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ ہماری شناخت ایک مفلس قوم کی سی بن چکی ہے، برائے کرم مفلسی سے بچنے کا طریقہ بتا دیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے، محنت حاصل کرنا اللہ نے فرض کرا دیا، اور محنت کو بڑی آبرو دی۔ تمام خزانے، جواہرات، ہیرے، سونا، چاندی، تیل، گیسیں، دھاتیں، ساری زمین کے یا پہاڑوں کے نیچے دفن کی ہیں، سب انسان کے لیے، اس کے تصرف میں دی، اور یہ تک فرما دیا کہ ہم نے کائنات تیرے لیے مسخر کر دی، تسخیر کر دی، تاکہ بندہ محنت کر کے ان کا حاصل کرے، تاکہ ان کی آبرو رکھ سکے، ان کو سنبھال سکے، ان سے صحیح معنوں میں فیض یاب ہو سکے۔ تو یہ نیچے کیوں چھپائیں؟ محنت کرنے کے لیے۔ دوسری چیز آپ پہ فرد کی علم کا حصول۔ اللہ کہتا ہے جو علم والے ہیں وہی مجھ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، اپنا ڈر بھی سمجھانا چاہیے، اور علم والوں کو میں درجے بلند کرتا ہوں۔ آج جن کے پاس زیادہ علم ہے وہ مغرب والے ہیں، جنہوں نے دنیا کا علم حاصل کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کیا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، ان کے درجے بلند نہ کروں۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ درجے ان کے بلند ہیں، سب پہ حکومت کر رہے ہیں، ہم تو غلاموں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے علم میں کاوش چھوڑ دی، جدوجہد چھوڑ دی، تحقیق چھوڑ دی، جستجو چھوڑ دی۔ پھر اللہ نے یہ کہا کہ مجھے سب سے نزدیک میرے انعام یافتہ لوگ اور مقرب وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل میری صنائی پہ غور کرتے ہیں، یعنی کہ پروڈکشن پہ، اس پہ پیدائش پہ، چیزوں کی بنانے پہ، صنائی، صنعت۔ غربت دور کرنے کے لیے علم کے ساتھ محنت
اور سائنسی علوم کا ہونا لازمی۔ محنت کی بات آپ یہ سمجھ لیں، ایک شخص کہنے لگا میں بڑا مقروض ہوں، بڑا غریب ہوں، سارے اصحاب رسول بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی تشریف فرما تھے۔ آپ نے کہا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ فرمایا کہ لکڑی کا پیالہ ہے جس میں ہم پانی شانی پیتے ہیں، کھانا، اور بھی کوئی برتن ہے۔ فرمایا جاؤ لے آؤ۔ جب وہ گھر سے لے آئے، آپ نے اس کی بولی لگوائی۔ اس طریقے کو لائنز کلب نے اپنایا۔ لائنز کلب ایک سسٹم ہے، انہوں نے اپنایا۔ وہ سامان کی بولی لگواتے ہیں اور اس کی قیمت لگوا کے وہ قیمت اس بندے کو دیتے ہیں، اسے کسی کام پہ لگاتے ہیں۔ یہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ آپ نے بولی لگوائی اور جب اس کو پیسے ملے، فرمایا کہ ان کا تو آٹا لے لے یا کھانا لے لے 2 دن کا۔ لکڑی، اس کسی ساتھی سے کہا کہ تم جنگل سے ایک درخت سے لکڑی کاٹ کے 2 دستہ بناؤ اور اس سے تو لوہے کا کلہاڑا لے لے، اور صبح سے تو نے جنگل میں سے لکڑیاں کاٹنی ہیں اور بیچنی ہیں، 2 دن کا آٹا تیرے پاس ہے، باقی ارینجمنٹ ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ اسے 5-5 روپے دو۔ بھیک کی جگہ محنت کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، کاوش کرنی ہے۔ گھر کا ہر فرد کرے گا، ضرورت مندوں کا ہر فرد کرے گا۔ یہ پہلا پازیٹیو وے ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ کتنے جوڑے کپڑے تھے، کتنے جوتے تھے، کتنی تلواریں تھیں، کتنے بستر تھے، کتنے برتن تھے۔ اللہ کے رسول نے پوری کائنات کو ٹیچ کر دیا کہ مفلسی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم سامان زندگی کے ساتھ زندگی گزارو، کم سے کم سامان کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ طریقہ ڈیزائن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خوراک میں بھی جتنا کم آپ نے کھایا، کائنات میں ریکارڈ نہیں ملتا کہ کسی نے اتنا کم کھایا۔ اناج تو 63 سالہ زندگی میں 1.25 من بھی نہیں کھایا۔ کتنی کھجور کھائی۔ خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا، کتنا کم کھاتے تھے۔ یہ ہمارے لیے ڈیزائن کیا، کیونکہ ہم پہ آپ کی پیروی فرض ہے، ہمارے لیے ڈیزائن کیا۔ اگر ہم لوگ کم سامان، کم کھانے، کم بسترے، کم جوتے، تقریب میں تھوڑے بندے، تھوڑی تقریبیں، تو کیا مفلسی رہ جائے گی؟ کیا غربت رہ جائے گی؟ میرے ایک ماموں تھے جو دنیا سے چلے گئے، مگر تھے سیانے بندے، سمجھدار بندے۔ تو مجھے ایک دن انہوں نے کہا، ایک جملہ کہا جو میں ابھی 78 سال کا ہو گیا ہوں، مجھے آج تک نہیں بھولا، میرے دماغ میں وہ فکس ہو گیا، متعین ہو گیا، چپک گیا۔ کہنے لگے بیٹا، اپنے روز مرہ کے اخراجات کو قابو رکھنا۔ شادی بیاہ کا یا مکان بنانے کا خرچہ وہ زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے، اس سے آدمی غریب نہیں ہوتا۔ جو روز مرہ کے فالتو خرچ کرتا ہے اس کو نہیں پتہ لگتا کہ میں نے کتنا ضائع کر دیا، کتنا بڑا نقصان کر دیا، پتہ تب لگتا ہے۔ وہ کہنے لگے اگر تو 10 روپے روز کے فالتو خرچ کرتا ہے تو مہینے کے 300 روپے ہو گئے، سال کے 3600 روپے ہو گئے، صرف 10 روپے فالتو خرچ کرنے پہ۔ اور اگر تو یہ 10 روپے بچا لے گا تو انہیں 3600 روپیہ بچا لیا سال میں۔ روز مرہ کے اخراجات کو جو قوم قابو کر لے گی، اپنے سسٹم میں لے آئے گی، کم سامان، کم کھانے پینے کے ساتھ، لیوش کام چھوڑنے کے ساتھ، وہ مفلس اور غریب نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک بات انہوں نے مجھے اور سمجھائی کہ بیٹا جو بھی امیر ہوا وہ بچا کر ہوا، کما کر نہیں ہوا۔ جو بھی امیر ہوا وہ بچا کر ہوا، کما کر نہیں ہوا۔ اس کی مثال دی انہوں نے کہ ایک شخص 1000 روپیہ روز کماتا ہے اور 1000 ہی خرچ کر دیتا ہے، وہ قیامت تک امیر نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی 100 روپیہ روز کماتا ہے اور 20 روپے اس میں سے بچاتا ہے، وہ امیر ہو جائے گا۔ کیونکہ غریب کون ہے؟ جس کی آمدن اخراجات سے کم ہے، وہ غریب ہے۔ امیر وہ ہے کہ جس کی آمدن اخراجات سے زیادہ ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے اخراجات کم کر لے، کمائی نہ بھی بڑھے، تو وہ غریب نہیں ہو سکتا۔ پھر غربت کے لحاظ سے
دو باتیں اور بھی ہیں جو آقا نے کہی کہ کفر سے قریب ترین چیز جہالت اور غربت ہے۔ اگر انسان محنت شروع کر دے، علم حاصل کرنا شروع کر دے، کم سامان کے ساتھ زندہ رہنا شروع کر دے، تو غربت اور جہالت دونوں سے بچ جائے۔ پھر فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا۔ تو مفلسی سے بچنے کا ایک روٹ کیا ہے؟ میانہ روی، عام زندگی، خاص مت بنو، پاٹے خانہ بنو، چیمپئن مت بنو کہ بندہ آ گیا مہمان بوتلیں لے آؤ جی دوڑ کے، ارے بھائی سادہ پانی بھی پیش کر سکتے ہو۔ وہ ناک کے لیے رندہ نہ رہو، ناک نہیں رندہ۔ بات کو سمجھو، بھیک مانگنے والے سے بوتل نہ پلانے والا زیادہ بہتر ہے۔ بھیک نہ مانگے کر، نہ پلائے بوتل، نہ فالتو بازار سے کھانا منگوائے۔ اپنے نارمل بیہیویئر اور نارمل زندگی میں رہنے والا کبھی غریب نہیں ہو سکتا۔ ہماری آج قوم، ہم بھیک مانگتے پھر رہے ہیں IMF سے، عربوں سے، چائنا سے، اور جانے جہاں جہاں، پوری قوم۔ اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں، ہمارے لیڈر لوگوں کو باور کرائیں، سمجھائیں کہ ہمیں اس سطح پہ رہنا ہے جس سطح پہ کملی والے نے زندگی گزاری،